جی ناظرین، ہم قربانی کی سنتوں کے اوپر بات کر رہے ہیں اور میرا آخری سوال یہ ہے میرے مہمانوں سے کہ بہت سے لوگ جو ہے اچھی طریقے سے صاحب حیثیت رہ رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ اپنی ضروریاتی زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ چیز اویل کر رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، پہن رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے، کہتے ہیں ابھی ہم پہ قرضہ ہے، ہم نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، پیسہ دینا ہے، تو ہم پہ قربانی جو ہے نا فرض نہیں ہے۔ تو اس میں کیا سچائی ہے، کیا صحیح ہے، غلط ہے، پلیز ذرا بیان کیجیے گا۔ دیکھیے پرائمریلی اگر وہ صاحب نصاب ہیں اور صاحب نصاب ہونے کا اس وقت ان کا سٹیٹس کیا ہے وہ ایک سیکنڈری چیپٹر ہے، لیکن پرائمریلی جو ہے ان کے اوپر یہ جو حکم ہے یہ صادر ہوتا ہے۔ وہ جو دنیا کو دکھا رہے ہیں اور جس بنیاد پر دکھا رہے یہ بات سمجھنے والی وہ ان کی عقل ہے، ان کی سمجھ اور شعور ہے۔ اگر میرا رب جو ہے جب اس کے تقابل میں جا کر ان معاملات کو کر سکتے ہیں اور اس کے حکم کی روگردانی کر رہے ہیں، اس کے وائلیشن کر رہے ہیں، ان سے وہ عقل، وہ سمجھ یا کوئی ایسا معاملہ ان سے چھین لے تو پھر وہ دنیا کو دکھائیں گے کیا؟ کیونکہ قربانی کا جو سب سے بڑی چیز ہے یہ آپ کے اندر ایک عاجزی پیدا کرتی ہے، آپ کے اندر وہ ہارمون ریلیز کرتے ہیں کہ جو آپ کو یہ فیل کرواتے ہیں کہ میری باوجود اس کوشش کے، یہ باوجود اس ایفرٹ کے، باوجود اس ایکٹ کے، پتہ نہیں یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہم جانور تو ڈھونڈتے ہیں، بے عیب ڈھونڈتے ہیں، اچھے سے اچھا ڈھونڈتے ہیں، لیکن اس پر خرچ ہونے والی جو آمدن ہے، خرچ ہونے والا جو پیسہ ہے وہ کتنا پیور ہے، کتنا رائٹفل ہے، کتنا جینون ہے۔ اگر وہ نہیں ہے اور اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے خیالات، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پرپیچولی کنٹینیوسلی اس قرض اور پریشانی کے اندر مبتلا رہیں۔ کس چیز کی کمی ہمارے اندر ہے؟ کمی اس جذبے کی ہے کہ جس مالک نے توفیقات عطا کی ہیں اس کو ہم صرف نظر کر کے ان چیزوں کے پیچھے جا رہے ہیں جو ہمیں اس کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر رہی ہیں۔ ہماری انا ہے، ہماری طاقت ہے۔ معافی نہیں ہے؟ معافی کس چیز کی ہے؟ معافی جو مالک نے عطا کیا ہے اس کا حکم ہے، وہ سال میں ایک بار ہے، یہ باقی پورا سال آپ کے پاس ہے۔ آپ سے بھی میں جلدی سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ جو جس کے اوپر قرضہ ہے تو کیا وہ قربانی نہیں کر سکتا؟ اس کو معافی ہے یا ہے؟ سمپل اس کا آنسر جو یہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہے، نصاب کیا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم موجود ہے یا دونوں چیزوں میں سے کچھ اس کے پاس موجود ہے، اور اگر اس کے اوپر قرض بھی ہے تو اگر یہ اتنی اماؤنٹ وہ صاحب نصاب ہے اور اگر قرض مائنس کرنے کے بعد بھی وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اس نے قربانی کرنی ہے۔ قرض مائنس کرنے کے بعد قرض صاحب نصاب ہے، اور اگر صرف قرض دار ہے اور باقی ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں اور مگر اپنی آسائشیں پوری کر رہا ہے، رینٹ پہ رہ رہا ہے، گاڑی ہے، استعمال کر رہا ہے، پیٹرول ہے، چیزیں، تب بھی کیا وہ نہیں کر سکتا ہے؟ پھر اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر وہ اس کیٹیگری کے اندر فال نہیں کرتا۔ جو شریعت کی ایک بریکٹ ہے وہ اگر اس کے اندر فال نہیں کرتا تو پھر وہ اگر قرضے لے کر کریڈٹ کارڈ کے اوپر اور اس طرح کے معاملات کر کے اپنی لائف کر رہا ہے تو پھر وہ اس کے اپنی اوپر وہ کر دیے، غربا کا ہے، قربانی ہو گئی ہے، کیا پھر بھی ان کا حصہ بنتا ہے ہماری طرف سے، ہم نے دینا ہے؟ اصل میں یہ کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے، یہ میرے رب کی طرف سے لوگوں کی دعوت ہے، اور اس دعوت میں آپ جتنے یہ جو عزیز و اقارب جن کے ہاں قربانی ہوئی ہے، آپ یہ صلہ رحمی کے چیپٹر میں آ جاتے ہیں نا، آپ ان کو اس خوشی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، نہ تو وہ ہمارے گوشت کے اور نہ ان کے گوشت کے ہم کیا ہے محتاج ہے، محروم ہے، لیکن آپ ایک جسچر کیا دیا ہے کہ یہ میں رب نے مجھے توفیق دی ہے، اس کے کرم سے میں نے اس کو کیا ہے، آئیے ہم سب اس کو کیا کریں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ وہ جو شیئرنگ کے نتیجے میں آپ کے آپس میں جو محبت، پیار، احترام، آپ کے پڑوس میں، آپ کے بالکل نیبر میں آپ کے ریلیٹیو رہ رہے ہیں، آپ نے 2 بکرے کیے، انہوں نے 4 کیے، اس کا مطلب ایک غریبوں کا ہو گیا، ایک رشتہ داروں کا ہو گیا، اور ایک آپ کا اپنا ہے، اور ایک آپ کا اپنا ہے۔ اب دیکھیں قربانی ہم نے کر دی، لیکن پھر اگر جو ہے یہ خیال رہا کہ یار یہ بھی رکھ لیں، یہ بھی رکھ لیں، تو پھر آپ نے جانور تو ذبح کیا، آپ نے بڑا مقصد حاصل نہیں کیا، بیچ میں کیا آ گیا؟ لالچ آ گیا، خوف آ گیا، اس کو کیوں دوسرے تو ہمیں انا آ گئی، تو اگر انا بھی آ گئی، خوف بھی آ گیا، لالچ بھی آ گیا، حرص بھی موجود رہا، تو پھر قربان کیا کیا؟ مگر جیسے اگر تیسرا حصہ ہمارا بھی اگر ہم نے اپنی مرضی کی ران رکھ لی یا کلیجیاں ہم نے کھا لی تو کیا از دیٹ اوکے؟ ہماری نیت پہ اس پہ کوئی کھوٹ تو نہیں آ رہی؟ کیونکہ آپ 3 حصے میں تیسرا حصہ تو اپنا بھی ہے۔ جو اسکالرز یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ اس کو گوشت کو بنائیں اور اس کو پھر مکس کریں، آپ اس کو مکس کرنے کے بعد جو ہے پھر اس کے 3 حصے تقسیم 3 حصے بنائیں، اپنا فرمائشی پیس فرمائشی نہیں، وہ تو پھر آپ کی قربانی نہ ہوئی۔ جناب صاحب آپ ہنس رہے ہیں، آپ بھی ذرا کلیئر کر دیں پلیز۔ اس میں بنیادی کنسیپٹ جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا، بیسیکلی جو گوشت کا کنسیپٹ ہے نا، گوشت کی تقسیم کار کا، یہ مستحب عمل ہے، 3 حصے کرنا بہتر عمل ہے کہ ایسے کر لیا جائے، ورنہ اللہ رب العزت کا بھی یہ کرم اور رحمت ہے اور آقا علیہ السلام کی یہ بھی ہمارے اوپر یہ رحمت ہے۔ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، ان کا کیا تھا؟ قربانی کی، کسی اونچی جگہ پر رکھ دی، آسمان سے بجلی آگ برسی، اس نے جس کی کھا لی وہ گوشت
تو وہ اس کا قبول ہے, جس کی نہ کھائے گی تو اس کا قبول نہیں ہے. اچھا اور وہ گوشت خود استعمال نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک. شریعت محمدی میں بھی پہلے سال جب قربانی کی گئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر اندر اس گوشت کو تقسیم کر کے خرچ کر دو, کھا لو, جو بھی کرو. 3 دن کے 3 دن کے اندر اندر, پہلے 3 دن کے اندر. تو وہ جس نے کھایا, جس نے بانٹا, جو کیا وہ خرچ کر دیا. اگلے سال جب دوبارہ یہ موقع آیا تو آقا علیہ السلام نے اس وقت حکم فرمایا, حضور نے فرمایا کہ وہ 3 دن کا حکم اللہ رب العزت نے اٹھا لیا ہے. آپ چاہیں سارے کا سارا گوشت اپنے پاس رکھیں, خود کھا لیں, اور جتنا عرصہ مرضی کھاتے رہیں, اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں. اچھا سارے کا سارا تقسیم کر دیں, چاہے رشتہ داروں کو دیں, چاہے غرباء کو دیں, کوئی پابندی نہیں. شریعت نے اس کے اوپر, پھر وہ جو 3 حصے ہیں وہ اس پہ ختم وہ بہتر عمل ہے. وہ آقا علیہ بہتر السلام عمل ہے. کا کیونکہ اپنا عمل ہے تو اس کو فقہاء نے مستحب عمل کہا ہے کہ بہتر طریقہ کار تقسیم کا, کیونکہ جس طرح سر نے فرمایا کہ بیسیکلی تو جذبہ اس کے پیچھے قربانی کا ہے, بانٹنے کا ہے, دوسرے لوگوں کی دعوت کرنے کا ہے, ان کو شریک کرنے کا ہے, ایک ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنے کا موقع ہے. مطلب جیسے کوئی مستحق ہے اور اس کے بعد سالوں سال اتنا گوشت نہیں پکتا اور اس نے قربانی جمع کر کے کر لی ہے تو وہ پھر اپنے پاس بھی زیادہ رکھ سکتا ہے, چاہے وہ جتنے ٹائم کے لیے رکھ لے. بالکل رکھ سکتا ہے. وہ کھانا چاہیں وہ شادی بیاہ میں یوز کرنا, جی کھا سکتے ہیں, وہ شادی بیاہ میں اس کو استعمال کرنا چاہیں. یہ کسی خاص فرقے میں ہے یا پھر نہیں, یہ متفقہ طور پر, اس میں کسی ایک وہ اسکول آف تھاٹ کی بات نہیں. ایک اور سوال میں آپ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے ہم لوگ 8 بھائی بہن ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے وہاں سب اپنی حصے کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سب صاحب حیثیت میں. مگر اگر سپوز میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے اس بار جو ہے نا قربانی نہیں کرنی, میں سب قربانی تو گھر میں سارے کے سارے کر رہے ہیں ساتھ, تو میں ایک قربانی نہ کروں اگر, اور میں کسی مستحق کی مدد کر دوں, اس سے کسی بیٹی کی شادی کرا دوں, یا کسی بیمار کا علاج کرا دوں, یا کسی ایسے ہسپتال میں یا خون کی کسی فاؤنڈیشن کو میں عطیہ کر دوں پیسے, تو کیا وہ میری قربانی اس طریقے سے بھی قبول ہوگی؟ کیا قربانی کہلائے گی؟ کہ جیسے میں یہ سوچ رکھوں کہ قربانی تو بہت سارے لوگ کریں, میں کیوں نہ اسی قربانی کے پیسوں سے کسی کی مدد کر دوں؟ یہ آپ نے بہت ہی اہم اور بڑا انٹرسٹنگ کوسچن کیا ہے, اور یہ ڈیبیٹ آج کل کیونکہ جب ہی قربانی کے دن آتے ہیں تو یہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. اس میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شریعت کے احکام ہیں, جو اللہ رب العزت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے اوپر احکامات لاگو ہوتے ہیں, لازم ہوتے ہیں, وہ ایک قانون کی حیثیت رکھتے ہیں. جیسے ہم کسی بھی ملک کے اندر جاتے ہیں اور وہاں کے اس قانون کو وائلیٹ نہیں کر سکتے, چاہے ہماری خواہش ہو کہ نہیں یہ کرنا بہتر ہوگا, لیکن ان کا لا کہتا ہے کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے, تو وہ ہم نہیں کر سکتے. میں سپوزڈلی ایک ایگزامپل دیتا ہوں یہاں پہ, فار ایگزامپل یہ بات میں کوٹ کر رہا ہوں کہ ایک ملک کا قانون ہے کہ ہم وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اسکارف الاؤڈ نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو اسکارف پہننا ہے کیونکہ یہ تو اسلامک کلچر ہے اور یہ تو میرا پردہ رہ جائے گا تو ختم ہو جائے گا. لیکن وہاں کا قانون کہتا ہے کہ آپ نے, لیکن ہم جو ہی وہاں کے ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کریں گے تو ہم کیا کریں گے, ڈیفینیٹلی وی ول ریموو دیٹ اسکارف, کہ وہ نو دیٹ کہ وہ وہاں کا لا یہ الاؤ نہیں کرتا. اسی طرح یہ جو ارکان ہیں, قربانی ہے, یہ جس شخص کے اوپر لازم ہے, ان 3 دنوں کے اوپر صاحب نصاب آدمی کے اوپر واجب ہو جاتی ہے قربانی, اس کے لیے پہلا حق یہ ہے کہ وہ قربانی کرے گا. جو دوسروں کی مدد کرنے کا اس کے لیے پورا سال موجود ہے. یہ صدقات ہیں, اسلام نے دوسروں پر خرچ کرنے کی پورے قرآن مجید میں بار بار اللہ رب العزت فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى وَآتِ ذَا الْقُرْبَى, یعنی صرف ایک موقع کے اوپر تو وہ پیسے جمع نہیں ہوئے کہ صرف 10 ذی الحجہ کا دن تھا تبھی ان کے پاس پیسے جمع ہوئے, نہیں, ایسا نہیں تھا. جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس پورا سال ان کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہوا ہوتا ہے, تو وہ پورا سال یہ عمل کر سکتے ہیں. 11 ماہ ہیں, رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا کہ جی اس کے اندر 2 گنا 3 گنا اجر بڑھ جاتے ہیں, 70 گنا تک اجر بڑھ جاتے ہیں. تو وہ بار بار قرآن مجید نے اس کی ترغیب دلائی کہ آپ خرچ کریں. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم, پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیا خرچ کریں, تو فرمایا کہ جو تمہارے پاس اضافی ہے وہ تم خرچ کر دو. تو آپ کی بات کا جز پھر یہ ہے میرے پاس کہ آپ نے کہا ہے کہ قربانی پھر بھی لازم, قربانی لازم ہے, وہ اپنی جگہ پر واجب ہے. علاوہ واجب اگر دل ہے اور اپنے مال میں سے مزید کوئی خرچ کرنا اور کر سکتے ہو تو پھر وہ اس میں سے نکالو, اس میں سے خرچ مگر قربانی کا حق تم نے ادا کرنا ہے, قربانی کا باہر صورت ادا کرنی ہے, اس سے وہ واجب اپنی جگہ پر ٹوٹلی کلیئر, اپنی لائف کو جیسے مرضی تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ لوگ کی رہنمائی کا. آئی ہوپ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, جس طرح کی ہم لوگوں نے یہاں پر چیزیں سیکھی ہیں کہ اس طرح سے سنتوں کے حساب سے ہم نے قربانی کرنی ہے. آپ لوگ کیجیے گا, اور آپ لوگ کو ایڈوانس میں عید مبارک. اپنا خیال رکھیے گا.